تو میری نظر میں یہ ریاست ایک بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، کیونکہ ریاست کہہ رہی ہے کہ بلوچستان ایک الگ ملک ہے، یہ ڈپورٹ ہوں گے، بلوچستان واپس بھیجا جائے گا، یہ پاکستان کی شہری نہیں ہے۔ ریاست کتنی بزدل ہے کہ پرامن مظاہرین سے اتنا ڈرتی ہے۔ انہوں نے کون سی روڈ بند کی ہوئی تھی، انہوں نے کون سا گملہ توڑا تھا، یہ آرام سے گرین بیلٹ میں خود تکلیف سہتے ہوئے 3 دن بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا کیمپ نہیں لگے گا، انہوں نے نہیں لگایا، یہ گرمی میں بیٹھے، بارش میں بیٹھے۔ آج آپ نے چاروں اطراف سے خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں اور ان کا رسپانس کیا ہے؟ یہ ادھر پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریاست کیوں اپنے شہریوں کو اس طرح ٹریٹ کر رہی ہے؟ یہ تو خود مظلوم ہے، یہ تو خود 10-15 سال سے اپنے پیاروں کو، اپنے جگر گوشوں کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو 15 سال غائب کریں، اس کی آڑ میں 10-15 سال تک لوگوں کو غائب اور پھر مار کے ان کی آنکھیں نکالنا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ پرندہ پر نہیں مار سکتا، جیسے یہاں کوئی ماشاء اللہ ہے، یہاں کوئی خوف ہے، اور بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں ہزاروں کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر دور سے آئی ہوئے ہمارے بچے، ہماری بچیاں اپنے پیاروں کی تلاش میں، اپنے پیاروں کی تصاویر لے کے، آپ ان کو بھولنے دو۔ یہ دراصل ان بلوچ بچیوں سے نہیں ڈر رہے، یہ وہ اپنے کالے کرتوتوں سے ڈر رہے ہیں، وہ جو انہوں نے جبری گمشدگی کی صورت میں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی صورت میں، لوگوں کا آوازیں دبانے کرنے کی صورت میں کی۔ ایمان صاحب کہ ہم نے دیکھا 2 دن تو ان کو ٹینٹ وغیرہ نہیں لگانے دیا، چھت نہیں لگانے دی، آج یہ سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ چند فیملیز ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے؟ دیکھیں یہ ریاست کتنی بزدل ہے کہ پرامن مظاہرین سے اتنا ڈرتی ہے۔ انہوں نے کون سی روڈ بند کی ہوئی تھی، انہوں نے کون سا گملہ توڑا تھا، یہ آرام سے گرین بیلٹ میں خود تکلیف سہتے ہوئے 3 دن بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا کیمپ نہیں لگے گا، انہوں نے نہیں لگایا، یہ گرمی میں بیٹھے، بارش میں بیٹھے۔ آج آپ نے چاروں اطراف سے خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں اور ان کا رسپانس کیا ہے؟ یہ ادھر پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیاروں کی تصویریں ان خاردار تاروں میں ڈالی ہیں، اور یہ اس ریاست کا جو اصل چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے کہ اتنی بے حس ریاست کیا ہو گیا۔ انہوں نے کوئی راستہ بند نہیں کیا، لیکن ریاست نے اور انتظامیہ نے راستے بند کر دیا، آنے جانے والوں کو تکلیف ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود انتظامیہ کے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے علاقہ میجسٹریٹ کا کہ انہوں نے شارع عام کو بند کر دیا ہے اور شہریوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ان کے احتجاج نے تو کسی کو تکلیف نہیں دیا۔ ریاست کیوں اپنے شہریوں کو اس طرح ٹریٹ کر رہی ہے؟ جانوروں کی طرح ڈال کر بلوچستان واپس بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ تو میری نظر میں یہ ریاست ایک بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، کیونکہ ریاست کہہ رہی ہے کہ بلوچستان ایک الگ ملک ہے، یہ ڈپورٹ ہوں گے، بلوچستان واپس بھیجا جائے گا، یہ پاکستان کی شہری نہیں ہے۔ کیوں آئی ہے یہ بس؟ یہ تو خود مظلوم ہے، یہ تو خود مظلوم ہے، یہ تو خود 10-15 سال سے اپنے پیاروں کو، اپنے جگر گوشوں کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تو خود مظلوم ہے۔ کیا اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو 15 سال غائب کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی، عدالت کو کام کرنے دیا جائے، قانون کو کام کرنے دیا جائے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو، اور فیئر ٹرائل ہو، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے۔ ریاست کو یہ موقع نہیں دیا جا سکتا، یہ جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس کی آڑ میں 15 اور 20 سال تک لوگوں کو غائب رکھے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رول آف لا کو وہ دیں، کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا، ہر کوئی اس کی مذمت کرے گا، لیکن اس کی آڑ میں لوگوں کو غائب کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی آڑ میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی آڑ میں 10-15 سال تک لوگوں کو غائب اور پھر مار کے ان کی آنکھیں نکالنا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور آج انہوں نے میری گرفتاری کی کوشش کی ہے، لیکن میں یہاں پہنچا ہوں اور میں بلوچوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور روز کھڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ خاردار تار پورے اسلام آباد کے پریس کلب کے ماشاء اللہ کا ماحول ہے۔ پرندہ پر نہیں مار سکتا، جیسے یہاں کوئی ماشاء اللہ ہے، یہاں کوئی خوف ہے، اور بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں ہزاروں کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر دور سے آئی ہوئے ہمارے بچے، ہماری بچیاں اپنے پیاروں کی تلاش میں، اپنے پیاروں کی تصاویر لے کے، آپ ان کو بھولنے دو، ان کو آواز کا حق دو، ان کو بات کرنے کا حق دو۔ یہ خوف کی علامت ہے، خوف کی۔ یہ دراصل ان بلوچ بچیوں سے نہیں ڈر رہے، یہ وہ اپنے کالے کرتوتوں سے ڈر رہے ہیں۔
वो जो इन्होंने जबरी गुमशुदगी की सूरत में, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की सूरत में, लोगों की आवाज़ें दबाने करने की सूरत में की। मैं यही सवाल करूंगा कि देखिए, ये पूरे पाकिस्तान के मेहमान हैं। ये जो आए हैं ना बलोचिस्तान के सहरा से सैकड़ों किलोमीटर दूर, ये इस्लामाबाद के मेहमान हैं, ये पाकिस्तान के मेहमान हैं, और ये यहाँ अपने प्यारों, अपने जिगर गोशों की तलाश में आए। ये कोई सियासत करने नहीं आए, कोई तखरीब करने नहीं आए, कोई तोड़ फोड़ करने नहीं आए। उन्होंने पहले भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना दिया था, कोई तखरीब, कोई तोड़ फोड़ नहीं थी। उल्टा इनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ था, इनके ऊपर बदतरीन जुल्म हुआ, उनके ऊपर पानी छोड़ा गया, इनके ऊपर वाटर कैनन से हमला किया गया, इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। तो ये तो अपनी फरियाद करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं पार्लियामेंट से पूछता हूँ, वो जो दावा करती है पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज, उस पार्लियामेंट से पूछता हूँ, बलोचों की आवाज क्यों नहीं सुनते? मजलूम जबरी गुमशुदगान की आवाज क्यों नहीं सुनते? मैं पार्लियामेंट से पूछता हूँ, क्या पार्लियामेंट माफिया का, क्या चीनी चोरों का, क्या IPPs वालों का, क्या आटा चोरों का मरकज है? क्या इसमें गरीबों की आवाज नहीं सुनी जाएगी? क्या ये पार्लियामेंट सिर्फ माफिया की खिदमत करेगी, एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत करेगी, उसके लिए कानून साजी करेगी? तो मैं पार्लियामेंट से पूछता हूं, पार्लियामेंट जवाब दे, क्या ये आजाद पार्लियामेंट है, अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट है, या अंगूठा छाप, रबर स्टैम्प, गुलाम और स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज और गैर मुंतखब कुव्वतों की लोंडी पार्लियामेंट है? बताएं। मैं चीफ जस्टिस साहब से ही पूछता हूं, ये जो खूबसूरत इमारत के अंदर रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है, उनसे पूछता हूं, बलोचों की फरियाद सुनाई नहीं देती चीफ जस्टिस साहब? बलोचों का दर्द सुनाई नहीं देता? बलोचों का गम सुनाई नहीं देता? खैबर पुख्तनख्वा में भी कत्ल वारत गिरी जारी है। उलमा को, पार्लियामेंटेरियंस को, मशरान को, जरगे के अवाम को, समाजी रहनुमाओं को पूरी तरीके से कत्ल किया जा रहा है, और बलोचों को भी। तो मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूँ, मजलूमों की आहें, मजलूमों की चीखें क्यों नहीं सुनते? इनको इंसाफ दो। बलोच आए हैं चीफ जस्टिस साहब, इंसाफ दो बलोचों को। सेंट्रल मुश्ताक साहब, यहाँ पे एक सवाल लगेगा, 26वें आईन की तरमीम के बाद आप समझिए कि अदलिया आज़ाद है? अदलिया को अपने अमल से अपनी आज़ादी शो करनी होगी, और अगर अदलिया अपनी आज़ादी, अगर अदलिया चीनी चोरों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, अगर अदलिया खाद माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, अगर अदलिया आटा चोरों के खिलाफ IPPs में एक साल में 2000 अरब लेने वाले उनका नहीं कर सकती, और अगर बलोचों और पख्तूनों को इंसाफ नहीं दे सकती, तो फिर ये अदलिया आज़ाद अदलिया नहीं है, फिर ये अदलिया नहीं है, उसका ऐन उड़ गया है और ये सिर्फ दलिया रह गया है। सर, ये बताइएगा, कल हमने देखा कि डॉक्टर मारंग बलोच को चौथी मरतबा जुडिशल कर दिया गया है, रिमांड में भेज दिया गया। उससे पहले 3 माह 15 दिन उनको रखा गया, 3MP को थे, फिर इंसदाद दहशतगर्दी के मामला डाल दिए गए, और 10 दिन एक रिमांड था, कल 15 दिन मजीद। तो मैं यही कहूँगा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। पूरा रियासत, पूरी हुकूमत बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, छोटी सी लड़की मारंग बलोच से खौफजदा हैं। इसीलिए उसके खिलाफ जो इकदाम किए जा रहे हैं वो बशरी हुकूक, आज़ादियों, इंसाफ, दस्तूर, कानून, उसका कत्ल कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं, मारंग बलोच मजलूम बलोचों की आवाज़ है, मारंग बलोच को रिहा करो। थैंक यू।